یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بازیلیکیا توپ یا سلطان محمد فاتح کی توپ۔ یہ توپ جنگی تاریخ کی ایک بہت بڑی اختراع تھی اور اس کی طاقت نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو تباہ کر کے سلطنت عثمانیہ کے لیے فتح کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے نوجوان سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کو فتح کرنے کے لیے ایک زبردست فوجی مہم کی شروعات کی۔ اس شہر کی دیواریں صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، لیکن سلطان محمد فاتح نے جدید ترین عسکری تکنیکوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس مقصد کے لیے ہنگری کے ایک ماہر توپ ساز اوربان کو سلطان نے عثمانی دربار میں مدعو کیا اور اس کی مدد سے ایک بے مثال توپ تیار کروائی جسے بازیلیکیا توپ کہا جاتا ہے۔ اس توپ کا وزن تقریباً 18 ٹن تھا، لمبائی 27 فیٹ یعنی 8.2 میٹر تھی۔ اس کے ایک گولے کا وزن تقریباً 600 کلو گرام تھا اور تقریباً 2.5 کلومیٹر دور جا کر اس کا گولہ لگتا تھا۔ زیادہ وزن کی وجہ سے یہ توپ ہر 3 گھنٹے میں صرف ایک گولہ فائر کر سکتی تھی۔ اتنی بڑی توپ کو جنگی میدان میں لے جانا ایک مشکل ترین کام تھا۔ اسے کھینچنے کے لیے تقریباً 60 بیل، 200 آدمی اور 50 سے زائد سپاہیوں کی ٹیم درکار ہوتی تھی۔ توپ کو ایک خاص لکڑی کے ڈھانچے میں رکھا گیا تھا تاکہ یہ گرتے وقت نہ ٹوٹے۔ جب یہ توپ فائر کی جاتی تو اس کی آواز کئی میل دور تک سنی جا سکتی تھی۔ ایک ہی گولے سے بازنطینی دفاعی دیواروں میں زبردست دراڑیں پڑ جاتی۔ عثمانیوں نے کئی دنوں تک اس توپ کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں دفاعی دیواریں آخرکار گر پڑیں۔ یہ پہلی سپر گن سمجھی جاتی ہے جس نے جنگوں میں توپ خانے کے کردار کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ یہ توپ جدید جنگی حکمت عملی میں ایک سنگ میل تھی جس نے یورپ کے قلعوں کی ناقابل تسخیر حیثیت کو ختم کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانیوں نے کئی اور دیو ہیکل توپیں بنائیں اور انہیں یورپ میں اپنی فتوحات کے لیے استعمال کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس توپ کو استنبول میں رکھ دیا گیا۔ بعد میں سلطان سلیمان عظیم کے دور میں اسے ایڈرینا منتقل کر دیا گیا۔ 19ویں صدی میں برطانوی حکومت نے اس توپ کو تحفے کے طور پر لے لیا اور اب یہ لندن کے ٹاور آف لندن میوزیم میں رکھی گئی ہے۔